آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو دھمکی آمیز خطوط لکھے گئے ہیں اور بعض جو خطوط کھولے گئے ان میں اینتھراکس پائی گئی، کوئی ایسا سفوف تھا، ایسا پاؤڈر تھا جس سے کہ انسانی جسم پر بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس کا بھی پتہ تو نہیں کہ کس نے بھیجے ہیں، جس عورت کا نام اس میں استعمال ہوا ہے یقیناً وہ عورت تو اس میں نہیں ہے، بھیجنے والا تو کوئی اور ہی ہوگا۔ تو لیکن ایک پیغام دیا گیا ہے کہ پہلے تو 6 ججز نے شکایت کی تھی، اب 6 میں 2 مزید اضافہ ہو گیا ہے اور اب 8 ہو گئے ہیں، ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں، ابھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ دھمکی کس نے دی ہے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن تو ضرور ہونی چاہیے۔ اور سینٹ کا آج الیکشن تھا، خیبر پختونخوا میں الیکشن ملتوی ہو گیا ہے اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے آج وفاقی حکومت کو ایک پیغام دیا ہے۔ پیغام کن الفاظ میں دیا ذرا سنیے۔ میں واضح طور پہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہ اس صوبے کے اندر جس طرح ہمارے لیڈر نے کہا کہ وی ول فائٹ، ہم آخری حد تک جائیں گے، ہم کسی بھی صورت میں اپنی خواتین کی سیٹیں ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم ان کو یہ غیر آئینی طور پر یہ انلیگل لوگوں کو ہم یہاں پہ حلف نہیں لینے دیں گے۔ اور ادھر اسلام آباد میں جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب، انہوں نے ایک بہت ہی سنگین نوعیت کا الزام لگایا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے، ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے اور خود عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی اور بشرا بی بی نے بھی یہ بات کی ہے۔ لیکن گوہر خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ بی بی اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور ایک ہی کمرے میں بند ہے، دروازے اس کے بند ہے، شیشے اس کے بلائنڈ فولڈ کیے ہوئے ہیں، اس لیے جو ان کا خدشہ ہے بالکل بجائے ان کو فیل ہوا ہے اور سلو پوائزننگ ایسی ہوا کرتی ہے اور جو بندہ افیکٹ ہوتا ہے وہی دا بیسٹ جج ہے کہ وہ اپنا ایکسپلین کرے، اور بی بی نے خود میڈیا کے سامنے ایکسپلین کیا ہے۔ اس لیے ہم نے وارن کیا ہوا ہے کہ جو کچھ اگر ایسی سرکمسٹانسز کنٹینیو رہے تو وہ لوگ جن کے قبضے میں بیسیکلی ان کی کسٹڈی ہے وہ لوگ رسپانسبل ہوں گے۔ گرفتار سیاستدانوں کی طرف سے ان کو زہر دیے جانے کا الزام نیا نہیں ہے، ابھی صرف چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ موجودہ جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی الزام لگایا تھا کہ ان کے والد کو بھی کسٹڈی کے دوران زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ ان کو یہاں سے جانا کیوں پڑا؟ بیمار تھے وہ بیمار نہیں تھے، ان کو بیمار کیا گیا تھا، ان کو کچھ ایسا دیا گیا تھا جس سے نیب کی کسٹڈی میں ان کے پلیٹلیٹس ڈراپ کیے تھے، اور پھر جب ان کی کیونکہ اس میں یہ اور یہ کبھی نہ کبھی یہ چیز سامنے آئے گی، اس میں عمران خان ملوث تھا، اور جس طرح سے پوائزن کیا گیا تھا، بالکل کیا گیا تھا۔ نہیں میں الزام نہیں لگا رہی، یہ بات سامنے آئے گی۔ اچھا، اب مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ عمران خان نے نواز شریف کو پوائزن کیا، اور آج تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ان کی جو لیڈر کی جو اہلیہ ہیں ان کو پوائزن کیا جا رہا ہے، ان کا الزام موجودہ حکومت پہ ہے۔ زرتاج گل صاحبہ، بڑے ہی سیریس ایلیگیشنز ہیں۔ گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، جبکہ یہی الزام ماضی میں مسلم لیگ نون لگاتی رہی ہے تحریک انصاف پہ۔ کیا دونوں الزاموں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یا صرف ایک کی ہونی چاہیے؟ نہیں، دیکھیں میرے صاحب، الزامات تو جو بھی لگاتا ہے نا، جس کے اوپر یعنی کہ جو انسان سہتا ہے، جو انسان بھگتتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، اور جب انسان کے دل سے آواز نکلتی ہے اس کی سچائی گہرائی کو ایک ہی پیمانہ ہے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ اب 2 سال سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلسلہ ہو رہا ہے وہ تو زبان زد عام ہے، کون سا بند دروازوں کے پیچھے کوئی خواتین کو کوئی ڈومیسٹک وائلنس تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو ساری دنیا نے، انٹرنیشنل رپورٹنگ نے ایجنسی کی، آپ سارے میڈیا نے دکھایا ہے کہ چاہے ویمن ڈے ہو، چاہے پاکستان کے اندر کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہو، چاہے خواتین اپنی ریلی میں جا رہی ہوں، انفارچونیٹلی یا پاکستان کا یا تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہو، اس کے اوپر ایسے دھاوا بول دیا جاتا ہے، لگتا ہے کہ شاید ساتھ والے ہمسایہ ملک کا جھنڈا ہے، یا لگتا ہے کوئی شجر ممنوعہ ہے۔ خواتین کے اوپر جس طرح لاٹھی چارج کیا، جس طرح کے اوپر شیلنگ کی گئی، جس طرح ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، جس طرح ابھی تک خواتین جیلوں کے اندر کسی کیسز کا پتہ نہیں، کسی انویسٹیگیشن کا پتہ نہیں ہے، تو یہ تو اوپن سٹوری اور کسی کو کوئی شرم نہیں آتی۔ وہاں پہ خان صاحب کو جھکانے کے لیے، کیونکہ خان صاحب نے ایک مقدمہ لڑا نا، خان صاحب نے ایک مقدمہ لڑا کہ میں پاکستان کے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے، پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے، پاکستان کے لیے ہوں گے۔
انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، کیونکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا، انہوں نے شان رسول کا مقدمہ لڑا، انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا، کشمیر کا مقدمہ لڑا، فلسطین کا مقدمہ لڑا، سبز پاسپورٹ کا مقدمہ لڑا. کیا ہوا اس کے بعد؟ رجیم چینج کر دی گئی. ایک بہت جو عوام کی ووٹ سے 1,70,00,000 ووٹ جو لے کر آئی تھی، اس وزیر اعظم کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا. اس کے ان کو خود 31 سال کی راتوں رات سزا دی گئی. پھر ان کی بیگم صاحبہ کو کس چیز کی سزا دی جا رہی؟ آج اگر نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے کہ اب جو موجودہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے بیرسٹر گور صاحب، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ خبریں کافی دیر سے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک خاتون جو کہ پردہ دار خاتون ہے، آپ نے ان کی پرائیویسی کو انویٹ کیا ہوا ہے، ان کو بند کیا ہوا ہے، کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. ایک پردہ خاتون کو آپ نے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا سلوک ہو رہا ہے. دوسرا، ان کے جو کھانے پینے کے معاملات ہیں یا ان کے صحت کے معاملات ہیں وہ دن بدن گرتے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے کہ انویسٹیگیشن کروا لیں، نہیں ہو رہی انویسٹیگیشن، وکیلوں کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، ہمیں بھی نہیں مل دیا جاتا، خان صاحب سے بھی ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا. وہاں پہ ایک جو کہتے ہیں نا ایک فورس لگی ہوئی ہے یا ایک سائیڈ لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو جھکانا ہے. تو بشرا بی بی کو نقصان دے کے یا بشرا بی بی کو زہر دے کے یا بشرا بی بی کو تکلیف دے کے خان صاحب کو جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. تو یہ سلسلہ اس لیے بند ہو جانا چاہیے. میں آج سائفر کیس سے آ رہی تھی، میں آج سائفر کیس سننے کے لیے گئی تھی. شاہ صاحب کی بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، بیمار خاتون وہ بیٹھی ہوئی تھی. اسی طریقے سے پرویز الہی صاحب کی فیملی کے اوپر جو گزرتی ہوگی. میں تو چلو پولیٹیکل خاتون ہوں. کل میں اے ٹی سی کی کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھی. میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. واحد پنڈی میں میر صاحب پنڈی کے اے ٹی سی کورٹ کے اندر میرے اوپر 14 دہشت گردی کے FIR تھی. مطلب آپ مجھے صرف پنڈی ڈویژن کے اندر 14 میرے اوپر جو ہے دہشت گردی کے FIR تھی. میں جبکہ 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان کے اندر موجود تھی. یہ میں صرف ایک ڈویژن کی بات کر رہی ہوں. ابھی گجرانوالہ رہتا ہے، ابھی فیصل آباد رہتا ہے، ابھی لاہور رہتا ہے. ڈیرہ غازی خان میں نے بھگتا دیا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ پہ ٹوٹل کتنے کیس ہیں؟ 43 کیسز ہیں. اتنے شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی عورت کے اوپر کیسز نہ ہوں. میں نے آج تک زندگی میں اشارہ نہیں توڑا. میں نے آج تک زندگی میں کبھی جو ہے وہ قانون کا ساتھ جو ہے وہ میں نے کبھی قانون کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی. لیکن 10 مہینے کے اندر میں IDP بھی بن گئی، میں مفرور بھی بن گئی، میں دہشت گرد بھی بن گئی، میں غدار بھی بن گئی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب سارے پرچے ختم ہو گئے تو گائے چوری تک کے بھی پرچے میرے اوپر ڈالے گئے. تو میں صرف میرا پوائنٹ یہ کہ میر صاحب خان صاحب کی زندگی کو بھی، بشرا بیگم صاحبہ کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. ایون میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں، صنم جاوید کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں، عالیہ حمزہ کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں. عید آ رہی ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ جن خواتین کو آپ ٹارچر کرتے ہیں، فریولس کیسز کے اندر کرتے ہیں، ان خواتین کے گھر والوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. ان کو کچھ اندازہ ہے؟ تو اگر ان کی حکومت کہہ رہی تھی یا ہم کہہ رہے تھے انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. آخر تو پتہ چلنا ہی چاہیے کہ کون سیاستدانوں کو فکس کرتا ہے، کون سزائیں دیتا ہے. میرا سوال ہے، ابھی آپ ان کے پاس جائیں گے، آج ان کو پتہ ہے سینٹ کا وہ ہوا ہے نا، الیکشن ہوا ہے. یہ مجھے بتائیں گے کہ ان کے جو بغیر الیکشن کے ڈائریکٹلی ان اپوز جو ہیں، ان کے انٹیریئر منسٹر پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی جماعت نے ان کو ووٹ دیا. یہ ذرا کیا میاں جاوید لطیف کی اپنی پارٹی میں سے سینیٹر جگہ نہیں تھی؟ کیا یہ اپنی پارٹی کے ورکر نہیں ہیں کہ اپنی پارٹی میں یہ جیت کے آ جاتے ہیں؟ ہار گئے نا میدان میں، گریس کے ساتھ چلو اپنے میدان میں اپنی ہار انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. لیکن کیا پارٹی میں PCB کا چیئرمین بھی آپ نے ایک شخص کو بنانا ہے؟ اور سب سے پہلے قانون کے سوال میں آپ کو ہونی چاہیے، ایک منٹ آپ نے سوال کیا تو ان کا جواب تو لے لیں. ایک وزیر اعلیٰ ہے، نگران وزیر اعلیٰ، ڈائریکٹ سینیٹر بھی بن گیا، کابینہ کا حصہ بھی بن گیا. یہ کس قانون میں ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کو آپ جا کے سارے عہدوں پہ بٹھا دیں؟ تو کیا میاں جاوید لطیف صاحب کے لیے ان کی پارٹی میں جگہ نہیں ہے؟ تو اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، کسی کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی کو 31 سال سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کھرا اور مدعا میاں جاوید لطیف صاحب کی پارٹی کی طرف نکلتا ہے. بینیفیشری سسٹم کا اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں. ان کو جواب دینا چاہیے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. آپ اجازت دے دیں کہ وہ جواب دیں جویل لطیف صاحب. حامد میر صاحب، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ زرتاج عورت ہیں اور ہم کس طرح احترام کرتے ہیں. جو بھی یہ کہہ رہی ہیں سنتے جا رہے ہیں، اور کتنا ٹائم آپ ان کو دے رہے ہیں. دیکھیں پھر بھی 43 مقدمے ہیں ان پہ، اور ان کی حکومت نے بنائے صرف اس نے کہ قویس لاغاری کو جتوایا جائے. چلیں میں گزارش یہ کر رہا ہوں گا کہ زرتاج نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ظلم اتنا بڑھے گا کہیں تو رکے. دوسرا انہوں نے کہا یہ دلیل نہیں ہے کہ پچھلے دوار میں یہ ہوتا ہے تو لہٰذا اب بھی ہو رہا ہے. مگر کہیں آپ روکیں تو صحیح نا. آپ کو یاد ہوگا بیگم کلثوم نواز کی گاڑی کو اٹھایا گیا تھا کرین کے ذریعے مشرف دور میں. وہ بھی عورت تھی، وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی تھیں.
मगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी उस वक्त। नहीं, बिल्कुल उठाई थी। नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनके लीडर, मैं इनकी नहीं बात कर रहा। नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ, इमरान खान साहब जो है उन्होंने उस वक्त ये आवाज़ उठाई थी। कहोगे तो क्लिप भी चला दूंगा। एक सेकंड, अहमद मीर साहब, मैं गिरफ्तार हुआ, हाँ, इन्होंने कहा चादर और चार अब मैं दीवारी। आपको याद दिलाऊं, इसी प्रोग्राम में जब आप पे 124A के तहत बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ, आप जेल में थे, इसी प्रोग्राम में मैंने सेनेटर अली ज़फ़र साहब के सामने सवाल उठाया, उन्होंने इसी प्रोग्राम में मज़म्मत की और कहा कि जवेद लतीफ़ पे यह मुकदमा गलत बनाया गया। और उस वक्त आपकी पार्टी के अपने लोग आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मैं एक अर्ज़ करूं, देखें बदकिस्मती ये है कि जमातों के अंदर कंप्रोमाइज़ लोग होते हैं, हर जमात में, मेरी जमात में ज़रा ज़्यादा है, हाँ, मगर हर जमात में कंप्रोमाइज़ ज़्यादा है, चलें, लेकिन हैं। अब आ जाएं, आपको याद होगा कि जब मुझे गिरफ़्तार किया गया 35 दिन तो मेरी गिरफ़्तारी नहीं डाली गई थी। हाँ। फिर आप मुझे ये बताएं, और मुझे जब तशद्दुद करते थे उस वक्त ये कहते थे कि आपकी आवाज़ जो है इमरान खान साहब सुनना चाहते हैं, जनरल फैज़ साहब सुनना चाहते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी, मैंने चीख नहीं कोई लगाई, और ना मैं बाहर आके आज़म स्वाति साहब की तरफ रोया हूँ। उन पर तशद्दुद हुआ है आज़म स्वाति पे, वो रोए, मगर मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी। आप पे भी हुआ था कि मैंने इसके बावजूद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और रो के नहीं दिखाया। क्या मेरी वालदा पे FIR नहीं हुई थी? क्या मेरी वालदा को चले गलत हुआ था ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, गलत हुआ था। ये मेरी जान, मेरी बात सुने, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो करता है आप उसको कवर क्यों देते हो? मैं हूँ या आप हो? मुझे ये बताएं कि 2 साल के लिए कोई आता है, कोई 3 साल के लिए आता है, कोई हुकूमत 5 साल के लिए आती है, कोई एग्जेक्टिव पे 2 माह के लिए आता है, मगर वो ये समझता है कि जो बरूदी सुरंगें को बिछा के गया है ना, मैं उस पर मट्टी डाल के आगे निकलूं, ताकि मैं इस बरूदी सुरंग को निकारा बनाते बनाते मैं अपना नुकसान ना कर लूं।